اس کی تصدیق کرنے کے لیے لکھ رہا ہے؟ یہ جی الفضل میں لکھا ہے جی فلان جگہ پہ، بھائی قرآن میں شیطان کا کلام لکھا ہے، الفضل میں اگر وہ ڈی جے گھوسلا کا کلام لکھ دیا گیا تو اس سے وہ تو اس کی تصدیق کیسے ہو گئی ہے؟ آگے دیکھیں، یہ ایک حوالہ ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے اندر کافی سارے حوالے ہیں، جیسا یہ ایک حوالہ آپ کو دکھا دیا ہے، یہ دیکھیں یہ دوسرا حوالہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہی حوالہ، یہ احکام شریعت کتاب ہے ان کی، بریلویوں کی بڑی مشہور کتاب ہے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتاویٰ کو اکٹھا کیا گیا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، یہ افیون کی تجارت، علماء اسلام و مفتیان نظام صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ افیون کی تجارت اور اس کی دکان کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جواب، افیون کی تجارت دوا کے لیے جائز اور افیونی کے ہاتھ بیچنا ناجائز ہے۔ صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر دوا کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے اور اس کا کاروبار بھی کیا جائے تو جائز ہے۔ تو اگر افیون جو ہے وہ تو نشہ کرتی ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے افیون نشہ ہے، اور ویسے بھی جو حکیم اس کو استعمال کرتے ہیں وہ کشتہ کرتے ہیں، وہ اس کو مار دیتے ہیں، اس کا نشہ ہی ختم کر دیتے ہیں، اس کا اثر جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے مکتوبات یعقوبی، بیاض یعقوبی کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے احکام شریعت ہے، یہ بھی بریلویوں کی مشہور کتاب ہے، یہ دیکھ لیں احکام شریعت، احمد رضا بریلوی صاحب کے فتووں کی کتاب ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بریلوی ہی چھاپ رہے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ جرمت بھنگ اور چرس، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اسلام مسئلہ میں کہ سوائے شراب کے بھنگ، افیون، تاڑی، چرس کوئی شخص اتنی مقدار میں پیے کہ اس سے نشہ نہ آئے تو وہ شخص حرام کا مرتکب ہوا ہے یا نہیں؟ لا، الجواب، نشہ بذات ہی حرام ہے۔ نشہ کی چیز پینا جس سے نشہ بازوں کی مشابہت ہو اگرچہ حد نشہ تک نہ پہنچے یہ بھی گناہ ہے، یہاں تک کہ علماء تصریح فرما لی ہے کہ خالص پانی دور شراب کی طرح پینا بھی حرام ہے۔ ہاں اگر دوا کے لیے کسی مرکب میں افیون یا بھنگ یا چرس کا اتنا جز ڈالا جائے جس کا عقل پر اصلاً اثر نہ ہو، حرج نہیں ہے۔ صاف لکھا ہوا ہے کہ افیون ہو، بھنگ ہو، چرس ہو، کوئی بھی چیز دوا میں استعمال کی جائے وہ حلال ہے۔ تو اب یہی لوگ بیٹھ کر ہم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ بھئی یہ جو ہے نا، جو گھر میں آپ نے دین بنایا ہوا ہے نا، اس کو پہلے پڑھ لو کہ تمہارے اکابر کیا کہتے ہیں۔ اب اس بات سے کیا ہم کہہ دیں کہ احمد رضا بریلوی صاحب افیونی اور چرسی تھے؟ وہ شرابی تھے کیونکہ وہ جائز مانتے ہیں اس کو دوا کے لیے؟ تو ہم تو ایسے نہیں کہتے، یہ آپ ہی ایسے کہتے ہیں کہ جو اس طرح کی بات کرے وہ افیونی اور چرسی ہے، تو پھر سب کو افیونی چرسی مان لو، سب کو شرابی مان لو۔ اور اگر زنا کا کسی پہ الزام لگ جائے تو وہ زانی ہے، تو جس پر زندگی میں زنا کا الزام لگا ہے اسے زانی مان لو۔ میری طرف سے تڑپ تڑپ کے مر جاؤ، مجھے اس سے کیا غرض ہے بھائی؟ جب تم دوسرے پر الزام لگاتے ہو تو ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ جو تم الزام لگا رہے ہو وہ غلط ہے، اور اگر یہ الزام درست مان لیا جائے تو پھر یہ سب پر لگ جاتا ہے، پھر سب کے بارے میں یہ درست مان لو، پھر تڑپنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پھر ایسے تڑپتے ہیں جیسے سنڈی کے اوپر لون ڈالا ہو، ایسے کرتے ہیں نا، سیدھی الٹی ہوتی ہے۔ تو تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو آپ کو توجہ دلاتے ہیں کہ یہ آپ غلط اللہ والے ہو، کیڑے پاسے ٹر پے ہو، تو یہ غلط طرف آج چل رہے ہیں۔ اس طرح کے کاموں سے پرہیز کریں۔ اگر کوئی علمی اختلاف ہے تو علمی اختلاف کو علمی اختلاف تک رہنے دیں۔ یہ جو بد زبانی کرتے ہیں، یہ اپنی بد زبانی پر غور کرو۔ آئینہ ہم نے دکھایا تو برا مان گے؟ بھئی تمہیں کس نے اجازت دی ہے تم یہ الفاظ استعمال کرو؟ جب ہم تمہیں بتائیں بھی اگر یہ بات درست ہے تو پھر ککھ بھی نہیں پلے رہتا۔ فتاوی رضویہ ہے جی، دوبارہ جلد نمبر 6 ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت نیٹ والوں کا ایڈیشن ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سوال بھی موجود ہیں، جواب بھی موجود ہیں، کہ لکھا ہے جواب کہ افیون اتنی کہ پینک لائے مطلقاً حرام ہے، نہ کسی مرض کے لیے حلال ہو سکتی ہے، نہ کسی طبیب کی تجویز سے۔ اللہ رسول کے برابر حکیم کون ہے؟ وہ منع کرتا ہے، اس کا منع فرمایا کسی کی تجویز سے جائز نہیں۔ یہ عذر شرعی ہے، نہ عذر شرعی فتویٰ میں دربارہ افیون لکھا ہے بلکہ دربارہ سوم۔
امام اعظم نے یہ جواب دیا کہ اس میں اتباع کی طرف سے رجوع کیا جائے گا اور ان کا قول حجت نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی حرام چیز ہلاکت کو دور کرنے کے لیے متعین ہو جائے تو وہ حلال ہو جائے گی، جیسا کہ ضرورت کے وقت مردار اور شراب بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اب کہو کہ یہ جناب یہ جو تھا امام اعظم بھی شرابی تھا بھائی، اور احمد رضا بریلوی بھی شرابی ہے، سارے حنفی علماء اور کابر شرابی تھے، کیونکہ وہ دیکھ لو وہ کہہ رہا ہے ضرورت کے وقت مردار اور شراب بھی حرام ہو جاتی ہے۔ ہاں سفر اور مرض جس میں روزہ کا مرض مضر ہونا ثابت و محقق ہے، روزہ قضا کرنے کے لیے عذر شرعی ہے۔ یہ 12 لمبی تفصیلیں ہیں، میں نے کہا جتنے ان لوگوں کے منہ ہیں اس سے زیادہ ہمارے پاس حوالے ہیں اس چیز کے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ لکھ کر بتا دیں، اپنا اپنا نام لکھیں بھائی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا یہ دیکھیں، اشرف علی تھانوی ہے دیوبندیوں کا بابا، معاذ اشرفیہ یہ لکھا ہے بریلویوں کی امت، دیوبندی امت، یہ دیوبندی امت کا حکیم ہے اشرف علی تھانوی۔ تو اس میں یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 46 پر، مال واجبہ اور ترک معاصی کا کچھ بھی اہتمام نہیں، چنانچہ ایک صوفی رات بھر جاگتے تھے اور اس غرض کے لیے افیون کھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سونے سے تو پرہیز جو فی نفس ہی مباح ہے، اور نشہ کی چیز سے پرہیز نہیں جو حرام اور اقل درجہ مکروہ تحریمی تو ضرور ہے، کیونکہ افیون بقدر سکر کھانا حرام ہے، اور اگر قدر سکر سے کم ہو تو ضرورت کے وقت جائز ہے۔ یہ اب کہہ دو کہ اشرف علی تھانوی بھی افیونی تھا، وہ بھی افیمی تھا، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر قدر سکر سے کم ہو تو ضرورت کے وقت جائز ہے۔ سارے تمہارے بابے کہہ رہے ہیں شراب بھی جائز ہے، افیون بھی جائز ہے، ضرورت کے وقت، مجبوری کے وقت، دوا کے طور پر۔ اب ان سب کو مان لو کہ شرابی ہیں سارے، میں شرابی شرابی میں اب سارے بہ کے نا تو ان قوالیاں پڑھو۔ اچھا یہ پھر اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے یا ان کے ملفوظات ہیں، وہ اکٹھے کیے گئے ہیں۔ حکیم الامت صاحب کیا کہتے ہیں، جلد نمبر 18 ہے، تو اس میں یہ دیکھیں لکھتے ہیں، ایک صاحب تعویذ لینے کے لیے آئے تھے مگر آ کر بیٹھ گئے اور سب مثنوی شریف کا درس شروع ہوا۔ تب انہوں نے تعویذ مانگا، حضرت قبلہ نے فرمایا کہ بھائی اب تو دوسرا کام شروع ہو گیا، تم نے پہلے سے نہیں کہا ورنہ لکھ دیتا۔ پھر فرمایا آتے ہی کام کو کہہ دے، پھر کام کرنے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے اسی وقت اس کا کام کو کر دے یا پھر کرے، مگر آتے ہی کہہ دینا چاہیے۔ لا یعنی کلام کا معیار۔ دوران درس مثنوی شریف میں کسی مناسب موقع پر فرمایا کہ ماموں صاحب فرمایا کرتے تھے کلامے کے محتاج یعنی باشد، لا یعنی است۔ دوران درس مثنوی فرمایا، ہاں یہ دیکھیں لکھا ہے، دوران درس مثنوی میں فرمایا کہ مولانا محمد قلندر صاحب جلال آبادی جو کہ عالم بھی تھے اور درویش بھی تھے، مگر درویشی ان پر غالب تھی، ان کی خدمت میں ایک فقیر آیا اور کہا لا بابا مولوی 1 روپیہ بھنگ پینے کے لیے۔ یہ آپ کے اکابر کی کتابیں ہیں، آپ نے لکھی ہوئی ہیں، اسی کو آپ دین سمجھتے ہیں اور دین سمجھ کر اس کو چھاپتے ہیں۔ تو بابا جی کیوں مانگ رہے ہیں 1 روپیہ؟ کہتا ہے ایک فقیر آیا، کہا لا بابا مولوی 1 روپیہ بھنگ پینے کے لیے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ روٹی تھوڑ گئی ہے یا روٹی کھانی ہے یا کچھ اور کرنا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھنگ پینی ہے تو 1 روپیہ دے دو فقیر کو۔ افتخار صاحب یہ آ ہی گئے ہو تو مائک میوٹ کر لو۔ اچھا لکھا ہے مولانا نے کہا ارے ایسی تو مت کہہ، اور روپیہ نکال کر دے دیا اور کہا کہ جا بھاگ جا۔ طالب علم جو پاس بیٹھے تھے ان کو اس طرح اس فقیر کا مانگنا اور خصوصاً مولانا کا اس کو دے دینا ناگوار ہوا۔ پھر حضرت والا نے فرمایا کہ ان پر ایک شان ترحم کی غالب تھی کہ مجھے رحم آ گیا تھا، وہ بھنگ کے لیے بھی مانگ رہا تھا تو میں نے دے دیا۔ تو یہ حرام کام کے لیے مدد کرنا ان کی نظر میں رحم کے وقت جائز ہو گیا ہے۔ بھنگ کا تعویذ، شراب کی حدیث، شراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شراب سے علاج۔ اچھا یہ حدیث دیکھ لیں آپ، بھئی ہم نے حدیث سنائی ہے، اگر وہ گستاخی ہے وہ دیکھ لیں۔ وہ آپ ایک کتاب سے جان چھڑاتے ہیں تو دوسری میں بھی نکل آتی ہے، دوسرے سے جان چھڑاتے ہیں تو تیسری میں نکل آتی ہے۔
تو یہ تفسیر ابن کثیر بھی تبری کی آپ کو دکھائی ہے کہ حضرت آدم کو حضرت حوا نے شراب پلا دی. بھئی علمی باتیں کرو، کوئی علمی اختلاف ہے اس کی پہ بات کرو. اور شرابوں کی حدیثیں سناؤ گے تو ہم شرابوں کے ہی حوالے نکال کے آپ کو دیں گے، کس نے کس کو کیسے کیسے شراب پلائی، کتنی پلائی، اور وہ کیسے حلال ہو گئی. یہ جناب تفسیر ہے سورۃ مائدہ پارہ نمبر 7 کی 114. یہ تفسیر ابن کثیر ہے، عماد الدین عبدالفضاء ابن کثیر. خطیب الہند مولانا محمد جوناگڑھی نے ترجمہ کیا ہے، اور وہابی اس کو بہت پسند کرتے ہیں تفسیر کو. یعنی وہابی، دیوبندی، سب کی باری باری جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ان کی کتابوں میں سے نکلے گی. تو جس میں جناب ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے کہ آیت اتری، آپ کو بلائیے، آیت نازل ہوئی. جب فہل انتم متہون تک سنا تو فرمانے لگے انتہینا، ہم رک گئے. بخاری و مسلم میں ہے، حضرت فاروق اعظم نے ممبر نبوی پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا شراب کی حرمت جب نازل ہوئی اس وقت شراب 5 چیزوں کی بنائی جاتی تھی. ٹھیک ہے جی، انگور، شہد، کھجور، گیہوں اور جو. ہر وہ چیز جو عقل پر غالب آ جائے خمر ہے. یعنی شراب کے حکم میں ہے اور حرام ہے. کون سی چیز حرام ہے جی؟ جو عقل پر غالب آ جائے. سوال یہ ہے کہ یہ جو نیند کی گولیاں ہیں عقل پر غالب آتی ہیں یا نہیں آتی؟ اتنا غالب آتی ہیں کہ سلا ہی دیتی ہیں بندے کو. وہ صرف گولیاں نہیں ہیں، ٹیکا بھی لگایا جاتا ہے. تو اب اگر وہ حرام ہے تو یہ پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں استعمال نہیں ہو رہی، بک نہیں رہی دکانوں پر. وہاں تو شراب بھی بک رہی ہے. ویسے وہ عیسائی کہتے ہیں کہ بناتے ہم ہیں اور لائسنس مسلمان ہمیں لائسنس لے کر دیتے ہیں اور مسلمان پیتے ہیں. جتنے بڑے بڑے عالم ہیں، یہ اشرفی صاحب بھی شراب پی کر وہ ایک ویڈیو کے اندر آ گئے تھے. اور یہ جتنے جو ہیں فوج کے جنرل، صحافی، یہ سب ایک دوسرے کی اسمبلی، آپ کی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسمبلی سے شرابوں کی بوتلیں پکڑی جاتی ہیں. آپ کے جو پکے سچے مسلمان اسمبلیوں میں جاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو شراب کی بوتلیں پکڑی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو شہد تھا، پتہ نہیں چلا کیسے شراب بن گئی ہے، معجزہ ہو گیا ہے. جی لکھا ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ شراب کی حرمت کے نزول کے وقت پر مدینہ شریف میں 5 قسم کی شرابیں تھیں. انگور کی شراب نہ تھی. ابو داؤد طیالسی میں ہے، ابن عمر فرماتے ہیں شراب کے بارے میں 3 آیتیں نازل ہوئیں. اول تو یسألونک عن الخمر والی آیت اتری تو کہا کہ شراب حرام ہوگی. اس پر بعض صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں سے نفع اٹھانے دیجئے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا آپ خاموش ہو گئے. پھر وانتم سکارا والی آیت اتری اور کہا گیا کہ شراب حرام ہوگی، لیکن صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم بوقت نماز نہیں پئیں گے. آپ پھر چپ رہے. پھر یہ دونوں آیتیں اتریں اور خود رسول اللہ نے فرما دیا کہ اب شراب حرام ہو گئی. مسلم وغیرہ میں ہے کہ حضور کا ایک دوست تھا قبیلہ ثقیف میں سے یا قبیلہ دوست میں سے. یہ دیکھیں 2 قرآن کی آیتیں حرمت کی نازل ہو رہی ہیں اور وہ صحابی کہتے تھے کہ ہاں جی مجھے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے دیں. پھر یہ وہی حدیث لی ہے، مسلم وغیرہ میں ہے کہ حضور کا ایک دوست تھا قبیلہ ثقیف میں سے. یہ میں آپ کو صحیح مسلم میں سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ حدیث. ٹھیک ہے جی، یہ حدیث.org ہے، ahmadi.org پر بھی اس کا لنک موجود ہے. تو اس میں صحیح مسلم میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ روایت مل جائے گی کہ قبیلہ ثقیف میں آپ کا ایک دوست تھا. یہ قبیلہ ثقیف میں آپ کا ایک دوست. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. اچھا وہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں کوئی مسئلہ.